خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے نکاح کے احکام سیکھے اور دیگر مسائل پہ الحمدللہ ہم کلام کرتے ہیں۔ اور جناب گزشتہ چند ویک سے ہم بات کر رہے ہیں طلاق کے احکام کے تعلق سے۔ طلاق یعنی زوجین کے مابین جو نکاح کا پاکیزہ بندھن جناب قائم ہوا تھا، اور دونوں اور خصوصی طور پہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی پابند ہو گئی تھی، اس پابندی کو اٹھا دینا یہ طلاق کہلاتا ہے۔ یعنی جناب وہ باہمی جو تعلق تھا، جو ازدواجی تعلق ہے، وہ ختم کر دیا جاتا ہے طلاق سے۔ اور ہم نے کل بات کی، کچھ اسٹیجز کا کل ہم نے ذکر کیا، کچھ نصیحتیں عالمات اور مفتی صاحب کی جانب سے دی گئیں کہ جناب بہتر یہ ہے کہ لفظ طلاق اور وہ بھی 3 مرتبہ ایک ساتھ استعمال نہیں کیا جائے، زبان پہ جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے، زبان کو سنبھال کے استعمال کیا جائے، اور بات بات پہ جو ہے وہ جھگڑے میں یا ایک دوسرے کو، یعنی بعض لوگ ایسے کرتے ہیں نا کہ بھائی ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، تو شوہر حضرات بھی بیگمات کو لفظ طلاق سے نہ ڈرائیں، اور اسی طرح بیگمات کی جانب سے بھی مطالبہ طلاق نہ ہو۔ پھر جناب ہم نے جو سٹیجز بتائے کہ زوجین باہم صلح کر لیں، کیونکہ صلح خیر ہے، قرآن اس کی جانب رہنمائی فرماتا ہے۔ بیسیکلی ہم سب اپنے اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی بات کہنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی بات سننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جناب اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ نباہ ممکن نہیں ہے تو کسی حکم کو، کسی بڑے کو، یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، تو بڑوں کو بیچ میں لائیے، پیچ اپ کرنے کی کوشش کیجئے، اور اگر پھر بھی کوئی راستہ نہ نکلے تو پھر طلاق جو ہے وہ احسن طریقے سے دی جائے جس طرح کے بتائی جا رہی ہے۔ جناب آج جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ یہ دونوں ہی جداگانہ انداز تکلم رکھتی ہیں اور خوبصورت اور نفع بخش گفتگو فرماتی ہیں۔ عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ شفق غلام مصطفیٰ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ سلامت کر رہے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا گو رہتے ہیں آپ دونوں کے لیے۔ جناب ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہمارے استاذ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے مینٹور ہیں، ہم آپ سے بولنا سیکھتے ہیں، ہم آپ سے مسائل سیکھتے ہیں اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ جناب ضرورت شریعہ کے بغیر مطالبہ طلاق جائز نہیں ہے، کن حالات میں میری بہن طلاق دینا ضروری ہو جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں، جیسا کہ بارہا بتایا گیا کہ حتی الامکان اپنے گھر کو، اپنے رشتے کو، جس کو آپ نے بڑا مضبوط باندھا ہے، جس بندھن کو آپ نے مضبوط کر کے باندھا ہے، اس کو یوں ہی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ختم نہ کیا جائے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ جس نے اپنا سوت مضبوط کر کے خود ریزہ ریزہ کر کر توڑ دیا۔ اللہ تو اپنے رشتے کو، جس کو آپ نے ایک عہد ہے، آپ کا ایک یہ ایگریمنٹ ہے، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود آپ پر ہے۔ کوشش یہ کریں کہ آپس کے باہمی جو معاملات ہیں وہ آپ دونوں کے درمیان میں رہیں۔ تو جب آپ دونوں اپنے ہی معاملات کو خود اپنے تک رکھیں گے، اپنی پرابلمس جو بھی ہیں وہ خود فیس کرنے کی کوشش کریں گے، خود اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں گے، تو دونوں کی رسپیکٹ باقی رہتی ہے۔ ٹھیک، اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں اور عالمہ صفا فاطمہ ہمیں سمجھا رہی ہیں بڑے ہی احسن انداز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں طلاق کے احکام کے تعلق سے۔ آپ کی پسندیدہ عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی صاحب آن بی پر ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں۔ بریک سے قبل عالمہ صفا فاطمہ سے جو سوال ہم نے کیا تھا وہ یہ کہ کن حالات میں میری بہن یہ بتائیے کہ طلاق دینا ضروری ہو جاتا ہے، تو آپ سمجھا رہی تھیں۔ کر رہی تھی کہ چونکہ گھر امن کا گہوارہ ہے اور سکون کا مرکز ہے، اور اس سکون کو باقی رکھنے کے لیے زوجین میں سے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے جو بھی حقوق ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے اپنے رشتے کو برقرار رکھنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ بہرحال اگر کوئی ایکسٹریم صورتحال ہو جس میں شریعت مطہرہ بالکل اجازت دیتی ہے کہ اگر نبھاؤ مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے، ایک ہوتا ہے مشکل ہونا، مشکل میں تو آپ سیکریفائز کریں، کوشش یہ کریں کہ جس طرح ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ مل کر آپس میں ڈیلنگ کر کے، اور کبھی آپ کمپرومائز کریں، کبھی ہسبینڈ کمپرومائز کریں، تو یہ مشکل صورتحال کو تو حتی الامکان کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن جب نبھاؤ ناممکن ہو جائے اور اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انتہائی ظلم و ستم کی صورت ہو اور کوئی اس ظلم و ستم سے بچانے والا بھی نہ ہو، اس کو کوئی دور کرنے میں کوئی معاون بھی ثابت نہ ہو رہا ہو، اسی طرح اگر گناہ پر مجبور کیا جائے، اللہ کی نافرمانی پر مجبور کیا جائے، جبر کیا جائے اس سلسلے میں کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا آپ کے لیے اس مقام پر ضروری ہو جائے اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہے، تو پھر شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اسی طرح اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے طلاق لی جا سکتی ہے، یا پھر خلا کا جو عمل ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر یہ ایکسٹریم صورتحال ہوگی تو ہی طلاق کی طرف جائیں، ورنہ بعض اوقات ہمارے چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں جن کو ہم بڑھا چڑھا کر خود بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس صورتحال میں بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو خواتین طلاق یافتہ ہیں ان کی طرف ذرا نگاہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں۔ جب ان کے مسائل دیکھیں گی تو آپ کو اپنے مسائل بہت چھوٹے معلوم ہوں گے۔ تو جب تک وہ صورتحال نہ ہو کہ شدید ظلم ہو رہا ہے یا پھر اللہ کی نافرمانی پر ابھارا جا رہا ہے، اس سے پہلے طلاق نہ دی جائے اور حتی الامکان کمپرومائز کی کوشش کی جائے۔ ہاں، اگر یہ صورتحال بنتی ہے کہ نافرمانی کا معاملہ ہے اللہ رب العزت کی، کیونکہ مخلوق کی اطاعت اللہ کے مقابل میں اگر نہیں کی جاتی، اور اگر ظلم کی کوئی صورت ہوگی تو شریعت بالکل اجازت دیتی ہے کہ طلاق دے کر اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کی جائے۔ ٹھیک ہے جناب، شریعت جناب رخصت بھی دیتی ہے، اجازت بھی دیتی ہے، اور طلاق کا راستہ بھی شریعت ہی نے سمجھایا ہے، بتایا ہے، لیکن جناب پہلے صلح پیچ اپ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جہاں صبر کیا جانا چاہیے وہاں صبر کر لیجئے، جہاں برداشت سے کام چل رہا ہے وہاں برداشت کر لیجئے، اور رشتوں کو بچانے کی، گھر کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ عالمہ صفا فاطمہ جو کہنا چاہ رہی ہیں وہ ہم سب نے سمجھنا ہے، لیکن اگر نباہ ممکن ہی نہیں ہے اور جناب طلاق ہی جو ہے وہ ہمیں راستہ نظر آ رہا ہے، تو عالمہ شفق میں آپ کی سمجھتا ہوں گی کہ اب طلاق دینے کا صحیح طریقہ معلوم ہونا ضروری ہے نا، کہ وہ ایک ساتھ تینوں فائر نہیں کرنے، کس طرح طلاق دینی ہے، تو طلاق دینے کا صحیح طریقہ سمجھائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ما احل اللہ شیئا ابغض علیہ من الطلاق، یعنی اللہ کریم کے نزدیک حلال اشیاء میں سب سے ناپسندیدہ شے طلاق ہی ہے۔ گو کہ ہے حلال، اس کے جواز کا بھی حکم ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے صورتیں بھی سماعت کی، تو دینے کا جواز بھی موجود ہے، لیکن یہ کیا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے، اور اس کو مشروع یا حلال بھی ہماری آسانی کے لیے کیا گیا ہے کہ اگر ایک ٹاکسک ریلیشن شپ ہے تو اس سے لے کر ہی قبر تک آپ نے نہیں جانا ہے، بلکہ اس سے بھی چھٹکارے کی ایک آپ کو کرن دی گئی۔ البتہ یہ جو طلاق اگر معاشرے میں اس کا نام لیا جائے تو یہ انگزائٹی، غصے، بدلے کی آگ میں دی جاتی ہے عموماً، لیکن شریعت مطہرہ یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر آپ کا نباہ نہیں ہو پا رہا یا جواز طلاق کی صورتیں آ گئی ہیں، تب بھی اس ناپسند شے کو بھی اچھے انداز میں کرو، بدلہ لینے کی صورت میں، تکلیف دینے کی نیت سے نہیں دیا جائے۔ تو اگر ہم ان صورتوں کا خلاصہ دیکھیں تو ایسی حالت میں طلاق دینی ہے، چونکہ ظاہری بات ہے طلاق کے بعد مرد پر کوئی احکام لازم نہیں ہے، عورت پر عدت لازم ہو جاتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ عدت میں نان نفقہ اس عورت کو دینا یہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے، اگرچہ ڈیورس دے چکا ہے، لیکن عورت کے لیے عدت لازم ہے کہ اسے 3 حیض یا جو بھی اس کے ایام ہے وہ اسے عدت میں گزارنے اور تمام پابندیوں میں خود کو مصروف رکھنا۔
البتہ یہ بات یاد رکھا جائے چونکہ عدت تو اس پر لازم ہے ہی ہے، صورت لازم ہے، حتیٰ کہ اگر شوہر بہت بڑا شرابی گناہگار بھی کیوں نہ ہو تو بھی اس پر عدت تو لازم ہے، لیکن شوہر کے لیے حکم شرع دیا گیا ہے کہ طلاق کو ان ایام ان طریقہ کار سے دیا جائے کہ اس عورت کی عدت بلا وجہ لمبی نہ ہو جائے، یا اس کے لیے ایسے معاملات نہ کریٹ کیے جائیں کہ حمل کا اندیشہ ہو جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے حمل میں بھی عدت طویل ہو جاتی ہے وضع حمل تک، تو ان چیزوں کا دھیان رکھا جائے۔ تو سب سے بہتر صورتحال یہ ہے کہ زوجہ کو اس طہر یعنی اس پاکی کے ایام، ایک ہوتے ہیں حیض کے ایام اور ہوتے ہیں پاکی کے ایام، تو جو پاکی کے ایام ہیں ان میں ڈیورس دی جائے، ایک طلاق لفظ طلاق کے ذریعے دی جائے، اور ایسا وہ پاکی کا ایام ہو جس میں میاں بیوی کے معاملات وغیرہ نہ ہوں تاکہ حمل کا اندیشہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد لفظ طلاق کے ذریعے دے، اور سنت اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جو بہت مستحب طریقہ ہے وہ یہ کہ لکھ کر دے تاکہ اس سے وہ اپنی عدت وغیرہ ایزیلی شمار کر سکے، پھر اسے چھوڑے رکھے یہاں تک کہ اس کی عدت مکمل ہو جائے۔ اگر تو دوران عدت اسے رغبت ہو جائے، صلح یا پیچ اپ ہو جائے تو رجوع کر لے، اور اگر رجوع نہیں کرا تو عدت تمام ہونے جب وہ عدت ختم ہو گئی تو اگرچہ ایک ہی طلاق دی تھی اب وہ عورت اس کے لیے اجنبیہ ہو گئی، پھر اسے چھوڑ دے، پھر بھلے وہ عورت دوسرا نکاح کرتی ہے جو بھی ہے، یا اگر نہیں بھی کرتی، یہ اس کی حکمت یہ تھی کہ اگر مستقبل میں تھوڑے ٹائم بعد دونوں کا مائنڈ بن جاتا ہے تو چونکہ 3 طلاق نہیں ہوئے ہوتے، 3 فائر ایک ساتھ نہیں ہوئے تو رجوع کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ 3 پاکی کے ایام میں ایک طلاق دی جائے، 3 مہینوں میں ایک طلاق دی جائے۔ اسی طرح وہ خاتون جن کی رخصت ہی نہیں ہوئی اور خلوت وغیرہ بھی نہیں ہوئی، بس نکاح ہی ہوا تھا اور اب ڈیورس ہو گئی ہے، تو انہیں حیض میں طہر میں دونوں میں طلاق دی جا سکتی ہے، بس کوشش کی جائے کہ حیض میں طلاق نہ دی جائے ورنہ اس کو عدت شمار کرنے میں لمبے دن ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حمل میں نہ دی جائے کیونکہ حمل کی عدت وضع حمل یعنی جو ڈیلیوری کے بعد کی تو یہ بہت لمبا عرصہ ہو جائے گا۔ خلاصہ یہی ہے کہ ناپسند ضرور ہے لیکن چونکہ حلال ہے، لیکن اس حلال کو بھی شریعت کے بتائے ہوئے دائرے میں رہ کر دینا ہے تاکہ سامنے والے کے باعث سے ایذا آزمائش نہ بن جائے، جیسا کہ پہلے دور میں رواج تھا کہ ایک طلاق دیتے، جب عدت ختم ہونے لگتی تو دوسری دیتے، واپس عدت شروع ہو جاتی، جب ختم ہونے لگتی پھر تیسری دیتے، تو ایک خاتون کے لیے 9 10 ماہ تک عدت ہو جاتی تھی۔ تو یہ تکلیف کا پہلو نہ کیا جائے اور احسن انداز میں اس چیز کو بھی ادا کیا جائے۔ جناب بہت شکریہ آپ کا۔ اور جب بات ہوتی ہے احسن انداز تو آپ سے احسن کس کا انداز ہوگا جبکہ آپ کا نام ہی احسن ہے، تو مفتی محمد حسن نوید خان نیازی صاحب کی سمت بڑھتے ہیں، اور حضور کن حالات میں طلاق دینا ضروری ہو جاتا ہے اور پھر جو طلاق دینے کا صحیح طریقہ ہے اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کل بھی ہم نے عرض کیا تھا اور اس سے پہلے بھی اس پہ بات ہوئی کہ طلاق جو ہے وہ سخت ناپسندیدہ ہے، تو طلاق کا مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور طلاق ایسے دینی بھی نہیں چاہیے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ضرورت سے زیادہ کسی کو اپنے معاملات میں دخیل کر لیتے ہیں اور پھر ان کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے گھر بگڑتے ہیں۔ کبھی ایسا جو ہے وہ خاتون کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی ایسا شوہر کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ خاتون کی طرف سے یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں سے یا اپنی سہیلیوں میں سے کسی سے اپنے گھر کے معاملات شیئر کر رہی ہوتی ہے، پھر وہ سہیلی یا وہ رشتہ دار وہ آگے سے اس کو پٹی پڑھاتی رہتی ہے اور ایسی پٹی پڑھاتی ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ طلاق کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو ایسی صورت میں خاتون کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کے معاملات اپنے گھر کی حدود تک رکھے، باہر دوسروں سے اس طرح شیئر نہ کرے، سہیلی ہو یا کوئی دوسری رشتہ دار ہو اس سے ایسے بلا وجہ شیئر نہ کرے، اور دوسرا اگر بالفرض کوئی اس طرح کے مشورے دے الٹے سیدھے تو خود بھی اس میں تھوڑا غور کر لیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ ایسی آنکھیں بند کر کے کسی کے مشوروں پہ عمل نہیں کرنا ہوتا، اور بالخصوص جب کہ ہر کسی کے گھر کا ماحول الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے گھر کا ماحول اس طرح کا ہے بھی صحیح اور وہ اپنے گھر میں اس کی اگر چلتی ہے اور وہاں پر وہ جو انداز اختیار کرتی ہے خاتون تو وہی مشورہ وہ آپ کو دے رہی ہے کہ آپ بھی ایسے ایسے کریں، تو ضروری نہیں ہے کہ جس طرح اس کی وہاں چلتی ہے تو آپ کی بھی یہاں پر ویسے ہی چلے۔ ہر جگہ ایک جیسا ماحول نہیں ہوتا، ایک جیسی باتیں ہر جگہ یکساں اثر نہیں کرتی۔ اسی طرح شوہروں کو بھی یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بات جو ہے وہ بیوی کی طرف سے جو ہے وہ شکوہ ہوتا ہے اور تو وہ کسی دوست سے یا کسی جاننے والے سے یا کسی رشتہ دار سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ انہیں آگے سے الٹی پٹیاں پڑھا رہا ہوتا ہے اور بس تم سختی کرو اور یہ کہو اور یہ سختی کرو اور ایسے کرو اور ایسے کرو، اور وہ بھی ان کے باتوں میں آ کے جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات کر لیتا ہے کہ نتیجہ بالآخر طلاق یا خلا کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔
تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو بہرحال شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے معاملے کو گھر کے اندر رکھے اور خود بھی جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے اس کا استعمال کرے, سوجھ بوجھ سے کام لے. شوہر اپنی جگہ سوجھ بوجھ سے کام لے, بیوی اپنی جگہ سوجھ بوجھ سے کام لے اور اپنے معاملے کو خود سلجھانے کی حتی الامکان کوشش کریں. اور بڑوں میں اگر جب معاملہ جائے تو بڑوں کے اندر بھی ان لوگوں سے رابطہ کیا جائے, بڑوں کے اندر بھی, کہ جو سوجھ بوجھ والے ہوں اور جو پیچ اپ کروانے والے ہوں. ایسے نہ ہو کہ جو خود لڑاکا ہوں, خود جھگڑالو ہوں اور جن کے لیے یہ معمولی سی بات ہو گھر توڑوانا, تو وہ اپنے جھگڑے والی طبیعت کی بنا پر ایسے مشورے دیں اور ایسی باتیں کریں کہ کوئی پیچ اپ ہو بھی سکتا تھا تو اب وہ پیچ اپ ہو ہی نہ پائے ان کی اس طرح کی باتوں کی وجہ سے, کہ جب وہ مل کر بیٹھتے ہیں تو وہ بعض اوقات ایسی دھواں دھار گفتگو کرتے ہیں کہ وہ بات اگر کوئی بننی بھی ہوتی ہے تو وہ بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے اور اب جو ہے واپسی کا راستہ بھی نہیں ہوتا. تو ایسے جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو بیچ میں نہ ڈالیں. اگر آپ کے بڑے بھی ہوں تو ان بڑوں کا انتخاب کریں معاملہ سلجھانے کے لیے, سولو کرنے کے لیے, کہ جو سوجھ بوجھ والے ہوں اور واقعی معاملہ سلجھانے کی اہلیت رکھتے ہوں اور اسی طرح کے ہوں کہ وہ پیچ اپ کروانے والے ہوں, نہ کہ یہ کہ جھگڑا کر کے اور لڑائی کر کے اور مزید بات کو بڑھانے والے اور طول دینے والے. اور اگر جو ہے وہ بعض صورتوں میں طلاق بہرحال ناگزیر بھی ہو جاتی ہے, تو جہاں حقوق کی ادائی وغیرہ کا مسئلہ ہو, شدید قسم کا مسئلہ ہو جاتا ہے, تو وہاں پر طلاق کی بہرحال اجازت بھی ہے, بعض صورتوں میں ضروری بھی ہے. ٹھیک ہے, ایک کالر پروگرام میں شامل کر رہی ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کس کی آواز ہے یہ پیاری سی؟ ویلکم کرتے ہیں بیٹا آپ کو. میرا سوال یہ ہے, 28-30 سال پہلے میرے بھائی کو مسجد کے گیٹ کے باہر سے نا سونے کا بندہ ملا تھا. اس راستے سے نا اور عورتوں کا بھی آنا جانا ہوتا تھا, گزر ہوتا تھا. وہ بندہ لا کے انہوں نے بھائی کو دے دیا. اچھا, وہ بندہ لا کے انہوں نے والدوں کو دے دیا, سونے کا بندہ لا کے نا. اچھا, اسی محلے کی ایک عورت کا بھی بندہ گم ہوا تھا, تو ان کی بہن معلوم کرنے کے لیے امی کے پاس آئی تھی کہ آپ کو یہاں پہ سونے کا بندہ جیسے ملا ہے یا نہیں. تو والدہ نے یہ سوچ کے نہیں بتایا کہ پتنی ان کے پاس ہے یا نہیں. اچھا, انہوں نے کوئی نشانی بھی نہیں پوچھی کہ وہ نشانی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بندہ انہیں کا ہی ہے. اب جن کا بندہ گم ہوا تھا ان کا بھی انتقال ہو چکا, اور جو معلوم کرنے کے لیے آئی تھی ان کی بہن, ان کا بھی انتقال ہو چکا. اور اس رمضان میری والدہ کو جو بندہ لا کے دیا تھا ان کا بھی انتقال ہو چکا. تو اس چیز کی ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں ہے, تو وہ اس کا ہم کیا کریں اس بندے کا؟ میں اس کا بھی ہاتھ کیا جواب دے دوں. یہ میری بہن جنہوں نے فون کیا نا, صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے ملا تھا, وہ کہتے ہیں یہ بندہ مجھے دو. بندے کا مسئلہ ہے صاحب. میں عرض کرتا ہوں, یہ جو بہن سوال کر رہی ہیں انہوں نے ماہ رمضان میں افطار ٹرانسمیشن میں کوئی 2 دفعہ یہی سوال پوچھا, اور دونوں دفعہ اس کا جواب بھی دیا جا چکا ہے. آج پھر جو ہے دین اور خواتین میں ان کے مطلب کا نہیں ہوگا شاید. تو پھر میں آخر میں پھر تھوڑا سا عرض کر دوں گا کہ میں نے یہ جتایا اس لیے کہ یہ 2 دفعہ ہو چکا ہے سوال افطار ٹرانسمیشن میں, یہ بہن کر چکی ہیں یہ بندے کو, اور اس کا جواب بھی 2 دفعہ, ایک دفعہ میں نے اس کا جواب دیا, ایک دفعہ دوسرے مفتی صاحب نے دیا, اور وہاں بھی جتایا تھا کہ بھئی جواب آپ کو دیا ہے, پھر آپ وہی سوال پوچھ رہی ہیں. خیر آپ دوبارہ پوچھ لیے. تو ابھی آپ جواب میں آخر میں دیتا ہوں. آخر میں دیں گے. چلیں جی, آپ کا جواب دیا جا چکا ہے افطار ٹرانسمیشن میں 2 دفعہ, لیکن آج پھر ہم انشاءاللہ آخر میں شامل کریں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز, ہاں بعد میں بات کیجیے گا, ٹی وی کی آواز بند کیجیے. جی اچھا, ٹی وی کی آواز بند کر رہی ہیں. السلام علیکم. جی جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, لبنہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی 3 مہینے پہلے ایک پرچہ آیا کہ بھائی میں نے جو ہے نا تمہیں الرجی دے دی, مطلب کچھ اس میں نہ خود بولے فون سے نہ کچھ کہا, اور کہنے لگے میں نے تو تمہیں الرجی دے دی, مطلب اس میں یہ. اب 3 مہینے بعد ایک اور پرچہ آیا, اس میں بھی الرجی کا ذکر ہے. تب آپ یہ بتائیے. اور آپ کے ہسبینڈ ہوتے کہاں ہیں؟ یہ تو لاہور میں. اچھا جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا, کوئی رابطہ نہیں کیا. تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے بتائیے. اچھا جی ٹھیک ہے. جی ایک اور کالر شامل کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ 2 سوالات ہیں. پہلا کوشچن یہ ہے کہ کسی خاتون کے حیض کی مدت 10 دن تھی, لیکن کسی مہینے 9 دن بعد حیض ختم ہو گیا, اور پھر اس خاتون نے غسل کر کے نماز شروع کر دی. پھر 15 دن کے اندر زرد کلر کا لیکوریا آیا, تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جو دیوار میں بنی ہوئی الماری ہوتی ہے, اس کا سب سے جو نیچے والا پورشن ہے جو زمین سے قریب ہوتا ہے, تو کیا اس پورشن میں کتابیں وغیرہ, دینی کتابیں یا کوئی بھی کتابیں وغیرہ رکھ سکتے ہیں؟
اچھا ٹھیک بہت ہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بریک شامل کر رہے ہیں جی. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے طلاق کے تعلق سے. ہم احکام سیکھ رہے ہیں اور آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا نام تہمینہ، لاہور سے بات کر رہی ہوں. تہمینہ خوش میری آمدید. سسٹر ہے، ان کو 2 سال ہو گئے خلا کے لیے دعویٰ دائر کیا تھا. ابھی تک سرٹیفکیٹ نہیں ملا. 1.5 سال میں گورنمنٹ کی طرف سے سرٹیفکیٹ نہیں ملا، کیونکہ وہاں یہاں کی کونسل وغیرہ ہے وہ دشواریاں پیدا کرتی ہیں. اچھا علماء کرام سے پوچھا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلا کی شرعی حیثیت جو یہ ہے کہ وہ ٹوٹلی خامند کے ہاتھ میں ہے. شوہر دے گا طلاق، منہ سے بولے گا تو ہی خلا بھی ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی. تو مجھے اس کے بارے میں کافی. اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. اچھا میں آپ کی سمت آتی ہوں اور مجھے یہ بتائیے کہ شریعت میں طلاق کی کیا یعنی حکم طلاق کی مصلحت کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کبھی انسان مشکل میں مبتلا ہو جائے اور شدید مشکل میں مبتلا ہو جائے تو شریعت مطہرہ اس کے لیے آسانی کا حکم دیتی ہے. بالکل اس کو اس طرح سمجھ لیں جیسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے بعض صورتوں میں قابل نہ رہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیتی ہے. اسی طرح تخفیف کر دی جاتی ہے، آسانی کر دی جاتی ہے معاملات میں. تو طلاق کی بھی یہی صورت ہے کہ اگر بالفرض جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا کہ مجبوراً شرعاً طلاق کو جو ہے وہ نافذ کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو اللہ رب العزت بندوں پر مشکل نہیں چاہتا، آسانی کا معاملہ چاہتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا یرید اللہ ان یخفف عنکم. اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے تخفیف فرما دے، آسانی فرما دے. تو پھر وہ جہاں پر ضرورتاً جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ واقعی ایسی شدید مجبوری ہے کہ وہ طلاق نافذ کی جائے تو اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں. اس میں یہ فائدے بھی ہوتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ یوں ہی ضائع نہ ہو جائے. ایک انسان کی تکریم ہے اور اس کو اسی طرح مجبوراً اگر زندگی گزارنے کے لیے کہا جائے وہ اپنی عبادات بھی صحیح طور پر بعض اوقات ادا نہیں کر پاتا، مشکل میں آ جاتی ہے بہت زیادہ زندگی. وہ ڈپریسڈ رہنے سے بہتر ہے، مسلسل اس کیفیت سے گزرنے سے بہتر ہے کہ بعض صورتوں میں طلاق کی جو اجازت دی گئی وہ اسی لیے ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کے لیے آسانی کا معاملہ فرماتا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک اور مقام پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اور تو اگر تم دونوں کو خوف ہو کہ تم اللہ رب العزت کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدود اللہ کو اگر قائم نہ رکھا جائے، وہ چیزیں جن کو نکاح کے بعد شوہر کے لیے لازم قرار دیا اور وہ باتیں جن کو نکاح کے بعد عورت کے لیے لازم قرار دیا گیا، اگر اس کو اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، ان حقوق کی ادائیگی نہیں کی جاتی ہے تو عند اللہ گناہ گار ہوں گے. تو وہ گناہ سے بچانے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے کہ دنیاوی نقصان بھی نہ ہو، مشکل میں بھی نہ پڑیں، اور اخروی نقصان میں بھی مبتلا نہ ہوں کہ اسی طرح اپنے رشتے کو لے کر چلیں اور پھر آنے والی زندگی میں بے شمار مسائل کا سامنا ہو، تو پھر وہ جو صورتیں پہلے ہی بیان کی گئیں ان کے پیش نظر طلاق کی اجازت دی گئی تاکہ دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کے نقصان سے بچایا جا سکے. جناب اچھا جو لوگ ایسے بھی ہیں، صاحب نے بھی ذکر کیا کہ بڑے بھی ایسے جو ہے وہ چوز کیے جائیں، سلیکٹ کیے جائیں کہ جو خود پھوٹ پڑوانے کا سبب نہ ہو نا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں وہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور اگر بیٹی کی بات ہو یا اپنی اولاد کی بات ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں بس رکھنا ہی نہیں ہے نا، بس ختم، ان کو وہ پیچ اپ کروانا چاہتے ہی نہیں ہیں. تو ایسے بڑے کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے. تو اب ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو یعنی زوجین کے مابین تعلقات مزید خراب کر رہے ہیں، کیا وعید آئی ہے؟ ایک کال شامل کر لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. کیسی ہیں آپ؟ ہی ٹھیک ہیں؟ آپ ہی ٹھیک ہیں الحمدللہ. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں بہن؟ آپ ہی مفتی صاحب سے 2 سوال ہے نا. جی جی. تو ان کو بتا دیں کہ مجھے تو آپ یاد نہیں ہے کہ میرے جب سے میں بالغ ہوئی میری شادی شدہ بھی ہو گئی ہوں، بچے بھی ہیں، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے کتنے روزے قضا ہوئے ہیں اور کتنے نہیں ہوئے نا. اب مجھے حساب کا نہیں پتا نا، تو پلیز ان کو بتائیں کہ قضا روزوں کا بتائیں کہ کیسے ہو، کیسے حساب لگائیں روزوں کی قضا کا، ہے نا. جی ٹھیک ہے جناب. جی
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु ने ऐसे लोगों के बारे में एक हदीस मुबारक इरशाद फरमाई कि हर शाम शैतान जो है वो पानी पर अपना तख्त बिछाता है और फिर अपने चेलों वगैरह को बुलवाता है कि किसने क्या किया। तो हर एक बताता है, ये कहता है मैंने ये फ़लाँ गुनाह करवाया, वो कहता है तुम भी जाओ। दूसरा कहता है मैंने ये गुनाह करवाया, कहता है तुम भी जाओ। तीसरा कहता है मैंने ये। अलगर से एक आखिर का कहता है कि मैंने मियाँ बीवी में फूट डलवाई और उन्हें लड़वा दिया। तो शैतान अपनी नशिश से खड़ा होता है और उससे अपनी जगह पर बिठा कर कहता है कि तुमने अच्छा काम किया ना। तो हमारे लिए रवा नहीं कि एक मोमिन एक मुसलमान को शैतान कहें, लेकिन लोग इससे गौर कर लें, तवज्जो कर लें कि वो किसकी रविश पर चल रहे हैं, कि कौन ऐसा बंदा जो दो मियाँ बीवी के दरमियान में फूट डलवाता है। इसकी शरअ के तहत फरमाया जाता है कि फसाद डलवाने का मतलब ये है कि बीवी के सामने शौहर की खराबियाँ बयान की जाएँ और दूसरे मर्दों की खूबियाँ बयान की जाएँ ताकि वो अपने मर्द से मुनहरिफ हो जाए। इसी तरह से मियाँ बीवी के मामलात को ख़त्म करने के लिए फसाद डलवाना, उल्टी सीधी बातें करना कि औरत नाजुक शीशी की तरह है, अगर उस पर कोई बात की जाए तो बहुत असर रखती है, ये सब फसाद के ज़ुमरे में आता है। तो इस बात पर गौर करना चाहिए कि देखिए इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक तो इंटेंशनली ऐसा करते हैं और एक अनइंटेंशनली करते हैं। वैसे इसमें खुद फरीकैन की भी गलती होती है। एक तो वो लोग होंगे जो इंटेंशनली ऐसा करते हैं जान करके, जैसे अगर लव मैरिज हो गई तो अतराफ़ के लोग कर रहे हैं, बस वालिदैन भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहू आ जाए जी, या अपने मर्जी की जो है जगह बेटी की शादी कोई हो जाए मामला इस तरह का, तो फिर वो जानबूझ के फूट डलवाना, फसाद करना, छोटी सी बात को हवा बजाना, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाना, ये चीज़ें उनका काम बन जाती हैं। कुछ लोग अनइंटेंशनली करते हैं, उनका इरादा नहीं होता लेकिन अपनी चीज़ें बता रहे हैं कि मेरे शौहर ने तो ये दिया मुझे, मेरे मियाँ ने तो मुझे ये ला कर दिया, और ख़ुद उन्होंने फरमाया। और औरत की असल में नेचर ऐसी है, मर्द की वैसे तो दोनों को ही ध्यान रखना है, लेकिन इस प्रोग्राम के तवज्जुह से क्योंकि दीन और ख़वातीन तो हम ख़वातीन को बिलखुसूस इस बात पर पॉइंट आउट करेंगे कि उसका दिल सच में नाजुक शीशी की तरह ही है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी बाहर की बातों का असर कबूल करती है। तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने हर एक के लिए अलग टेस्ट पेपर दिया, उसकी तरह हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है ऑलवेज, हमेशा कोई कंपैरिजन है, चाहे आपकी बहन हो, कोई भी करीबी रिश्तेदार जो भी बात बताए उस पर कान नहीं धरने। और सबसे बढ़कर जब हस्बैंड वाइफ की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो ये देखा गया कि काफ़ी लड़वाने वाले भी आए, झगड़वाने वाले भी आए, लेकिन उन्हें आज तक नहीं आए क्योंकि उनकी बाहमी अंडरस्टैंडिंग थी। और हम ऐसा सुनते भी हैं अपने बड़ों से कि भाई हमारे ये मामला थे, लेकिन चूंकि हम दोनों एक थे तो कभी भी मामला ख़राब नहीं हुए। तो ये निकाह के सिर्फ 3 बोल नहीं होते, ये हकीकतन एक अक्द का नाम है, एक डील का नाम है। तो दोनों जब सामने से डीलिंग अच्छी करेंगे तो ही अक्द बरकरार रहेगा। तो ऐसे लोगों को भी इबरत हासिल करनी चाहिए कि जो फूट डलवा देते हैं उनकी खुद की ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद हो जाती है, और अगर यही मामला उनके अपने अहले खाना के साथ हो, उनकी अपनी बेटियों के साथ हो, तो वो कैसा फील करेंगे। तो इस बात से इबरत हासिल करनी चाहिए और इस अक्द को अच्छे अंदाज से कायम रखना चाहिए। हुजूर सवालात की समत आ जाऊं। एक बहन ने पूछा है कि 3 माह पहले एक पर्चा आया और उसमें लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें अलहदगी दे दी, यही लिखा हुआ था उसके ऊपर, और उनके हस्बैंड जो हैं वो लाहौर में होते हैं, और फिर 3 माह के बाद एक और पर्चा आया यानी विद द सेम टेक्स्ट, तो क्या हुक्म होगा? जी मैं पहले भी जो है वो कई दफ़ा ये अर्ज़ कर चुका हूँ, दोबारा जो है वो कह देता हूँ कि जो आपका अपना पर्सनल केस है उसके फतवे के लिए तो आप बाकायदा दारुल इफ्ता में रुजू करें। यहाँ प्रोग्राम के अंदर ये जो गुफ्तगू होती है, जो हम सवालात के जवाबात देते हैं, ये हम एज अ जनरल नॉलेज कि जनरल नॉलेज के तौर पर आपको जवाबात दे रहे होते हैं। ख़ास आपका अपना मसला जो है इसके अंदर फतवा क्या होगा, क्योंकि हम वन साइडेड सुन रहे होते हैं, और तलाक़ के मामले में जो है वो फ़रीक़ैन की बात सुनना ज़रूरी है। दोनों की बात सुने बग़ैर जो है वो हतमी बात नहीं की जा सकती। अब जो दूसरा फ़रीक़ है उसने क्या कहा है क्या नहीं कहा, वो उसे ऑन कर रहा है नहीं कर रहा, तो आप दारुल इफ्ता में से रुजू करें। बाकी जहाँ तक बात यह है कि वैसे अल्फाज का जो इस्तेमाल है, अल्फाज तलाक़ के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, कुछ सरी अल्फाज होते हैं, कुछ किनाया अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। सरी लफ्ज़ इस्तेमाल करने से तलाक़ होती है, उसमें तो नीयत की हाजत भी नहीं होती, और जो किनाया अल्फाज होते हैं उनके अंदर पहले हम उसका हुक्म तफसील से बता चुके हैं। किनाया के अंदर नीयत देखी जाती है या दलालत हाल देखी जाती है। नीयत या दलालत हाल की सूरत में उससे भी तलाक़ वाक़े हो जाती है। तो अब लिया जहाँ तक फ़तवे की बात है, फ़तवे के लिए आप किसी भी करीबी मुस्तनद दारुल इफ्ता से रुजू करें। और दूसरी बात यह कि शौहर से भी रुजू करें। पर्चा कह रही हैं तो यकीनन शौहर का नंबर तो होगा सही इनके पास, फ़ोन करके पूछे तो सही कि उसने जो है वो पर्चा भेजा भी है कि नहीं, और भेजा है तो क्या लिखा है और उसका क्या मतम नज़र है। वहाँ यहाँ जिस तरह आपने कॉल की और यहाँ आपकी कॉल लग गई है, तो वहाँ अगर आप कॉल करेंगी तो वहाँ भी कॉल लगी जाएगी।
بات چیت بند ہوگی حضور ہو سکتا ہے. اب تو لیکن اب مسئلہ جب حل کرنا ہوتا ہے تو بندہ اس کے لیے پوچھتا تو ہے نا, خود نہیں پوچھ رہے تو گھر کے بڑوں سے کروائیں. جی بالکل صحیح بات ہے. رخسانہ بہن نے نماز کے حوالے سے پوچھا ہے ہم سے, یہ کہتی ہیں کہ اگر یہ وطر پڑھ رہی ہیں یا فرض نماز پڑھ رہی ہیں تو دوسرا اگر تشہد یہ کر رہی ہیں اور اس کے بعد دوبارہ یہ کھڑی ہو گئی ہیں تشہد کے بعد, تیسری رکعت میں تحیات پڑھ لی ہے اور بھولے سے پھر سے کھڑی ہو گئی ہیں, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تیسری رکعت میں انہوں نے پوچھا وطر میں تشہد تھوڑا لمبا کر کے پوچھا تھا. مقصود ان کا یہ پوچھنا تھا کہ وطر کی جو آسان الفاظ میں کہ وطر کی جو تیسری رکعت ہوتی ہے آخری رکعت, اس میں تشہد پڑھ کے یہ بھولے سے کھڑی ہو گئیں. اچھا, تو بھولے سے کھڑی ہو گئی ہیں, جب ان کو یاد آیا بیٹھ جائیں, بیٹھ کے اور سجدہ صاف کر لیں, نماز مکمل کر لیں. اچھا ٹھیک. اور اگر جو ہے وہ اس میں تو یہ ویسے بھی جو ہے اگر اگلی رکعت کا سجدہ کر لیا تھا تو بھی 4 رکعتیں تو پھر وہ نفل بن جاتی ہیں, لیکن بہرحال جہاں یاد آیا ہے وہاں بیٹھ کے سجدہ صاف کر لیں اور نماز مکمل کر لیں. اچھا حضور بندے کا معاملہ کیا؟ بندے کی جو ہے وہ اب انہوں نے کیا تفصیل بتائی ہے میں غور سے سن نہیں پایا, باقی جو شروع اور آخر کی بات تھی وہ بات تو ہم بتا چکے تھے وہاں پر. انہوں نے کہ بندہ جو ہے انہوں نے بندہ اٹھا لیا تھا, اٹھانے والے, بتانے والے, نشانی کا پوچھنے والے سب کا انتقال ہو گیا, سب کا انتقال ہو گیا. 28 سال گزر چکے ہیں, مسجد کے گیٹ کے باہر سے ملا تھا, اس کا وہ بندہ لیکن موجود ہے, اس کا کیا ہوگا؟ اب یہ ہے کہ پہلے تو یہ ورثہ کا معلوم کریں, اگر کنفرم معلوم ہے کہ یہ فلاں کا تھا تو اس کے ورثہ کو دیا جائے اگر کنفرم معلوم ہے, اور جو ہے وہ اگر معلوم نہیں ہے کہ اس کے ورثہ کیا, معلومات کریں, معلومات کے نتیجے میں بھی پتہ نہیں چلتا کوئی, تو ایسی صورت میں پھر جو ہے وہ جو لقطے کے احکام ہوتے ہیں کہ کسی شریف فقیر کو تصدق کر دیں, اور سونا دیکھ کر جو ہے وہ اپنے پاس نہ رکھیں, شریف فقیر کو تصدق کریں. اچھا بہن کو یاد شریف فقیر کو تصدق کر دیں, اور یہ تصدق اسی کی طرف سے ہوگا, اس کی یعنی نیت کریں کہ یہ اس کا ثواب اس کو پہنچے. بہن کو یاد ہی نہیں ہے کتنے روزے قضا ہو گئے ہیں, کیا حکم شرع؟ بہن کو یاد نہیں ہے, حساب لگا لیجیے, جیسے نمازوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ نمازیں یاد نہیں ہیں تو ایک اندازہ لگایا جاتا ہے, تو ایسے ہی روزے آپ کو یاد نہیں ہیں تو آپ اندازہ لگائیں, اور اندازہ تھوڑا زیادہ لگا لیں کہ عبادت کے معاملے میں احتیاط اولیٰ ہوتی ہے, تو تھوڑا زیادہ آپ جو ہے وہ اندازہ لگا لیں, اندازہ لگا کے ادا کریں. اور اگر زیادہ روزے قضا ہیں, آپ اچھی نیت سے صدقے دل سے توبہ کر کے ان کو ادا کرنا شروع کر دیں, اور پورے ادا کر لیے سبحان اللہ, ویل اینڈ گڈ. اور اگر پورے ادا نہیں کر سکتی, انتقال ہو جاتا ہے ایسی صورت میں, تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید واسق ہے کہ مواخذہ نہیں ہوگا, کہ جب بندہ سچی توبہ کر کے تلافی کی کوشش شروع کر دے اور پھر اس دوران جو ہے وہ تلافی پوری ہونے سے پہلے جو ہے وہ انتقال ہو جائے, تو ایسی صورت میں امید واسق اللہ کی رحمت سے یہی ہوتی ہے کہ مواخذے سے بچت ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی عفو ہے, غفور ہے, رحیم ہے. لیکن جب تک جو ہے وہ قابل تلافی ہے وہ جرم اور آپ اس کی تلافی پر قادر ہیں, تو اس وقت ایسے نہیں ہے کہ آپ جو اس کی تلافی نہ کریں یا کہیں اللہ بخشنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے, میں چھوڑ دیتی ہوں. نہیں, چھوڑے نہیں, آپ اس کو ادا کریں, حساب لگائیں, اور اپنی بساط کے مطابق آپ اس کا جو ہے وہ روزے رکھیں, اس کا حساب لگائیں. تہمینہ بہن نے کہا 2 سال جو ہے ان کی بہن کا نکاح رہا, یا 2 سال سے طلاق ہو گئی ہے, یا وہ علیحدہ ہو گئی ہیں. بہرحال ان شارٹ یہ خلا کی شرعی حیثیت پوچھنا چاہ رہی ہیں, کس کے ہاتھ میں, خاوند کے ہاتھ میں؟ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ خلا کے علماء حضرات کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہ مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو واقعی ایسا ہی ہے, وہ صحیح فرما رہے ہیں جو علماء کرام یہ فرما رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی صریح آیت ہے, بیدہ عقدۃ النکاح, مرد کے ہاتھ میں طلاق کی گرہ ہے, مرد کھولے گا تو گرہ کھلے گی. تو خلا جو ہے وہ ہمارے یہاں فسخ نکاح کے حکم میں نہیں ہوتا, طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے فقہ حنفی میں. اور طلاق کا حکم یہ ہے کہ وہ گرہ مرد کے ہاتھ میں وہی کھولے گا. تو کورٹ جب طلب کرتا ہے شوہر کو, اور اگر شوہر جو ہے وہ حاضر ہو کر زبان سے اقرار کر لیتا ہے یا سائن کر دیتا ہے تو کھلا ٹھیک ہے, ویلڈ ہے. لیکن اگر جو ہے وہ شوہر نہیں آتا اور کورٹ یک طرفہ ڈگری جاری کرتا ہے, تو یک طرفہ ڈگری جو ہے یہ اس سے خلا نہیں ہوتا. رہ گیا فسخ نکاح, کہ فسخ نکاح ہوتا ہے یا نہیں, تو بعض صورتوں میں قاضی کو فسخ نکاح کا اختیار حاصل ہوتا ہے, لیکن اس کا بھی اپنا ایک ڈیکورم ہے اور اس کا بھی اپنی ایک شروط ہیں, ان شروط کا لحاظ بھی ضروری ہوتا ہے. اور عام طور پر جو ہے شروط کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. ایسی صورت میں بہرحال وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ دارالفتاح سے رجوع کریں اور وہاں رابطہ کریں اور وہاں اپنی پوری صورتحال بتائیں. تو جو عالم علماء بلد ہوتا ہے, جو یعنی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے شہر کا, وہ اگر اس کو سمجھے کہ واقعی شروط پائی جا رہی ہیں اور یہ فسخ نکاح کے مطابق فسخ نکاح ہوا ہے, تو وہ یہ فتویٰ دے دے گا, تو ان کے حق میں ویلڈ ہوگا. لیکن اگر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے, تو از خود جو ہے وہ اس طرح کورٹ کا جو خلا کی یک طرفہ ڈگری ہوتی ہے, یہ خلا نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے حضور، بہت شکریہ آپ کا۔ عالمات میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں، ماشاءاللہ آج بھی بہت خوبی کے ساتھ آپ دونوں نے ایز یوزول جوابات دیے ہیں۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، ہمارے کالرز کا، کہ جو ہمیں کالز کرتے ہیں اور جو بھی شرعی معاملہ ہوتا ہے وہ اس پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے، حضور نے بھی جو فرمایا ہے کہ اجمالی طور پہ یہاں بریفلی جو ہے وہ باتوں کو، مسائل کو بتایا جاتا ہے، جس کا پرسنل معاملہ ہے وہ جناب ان ڈیٹیل فتوے کے لیے دارالفتاء جائے اور اپنا فتویٰ پرسنلی جو ہے وہ علماء حضرات سے لے لے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور خواتین،